سپہ سالار وہ کہاں ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ تو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں۔ جب تک تم غدار نہیں تھے میری یہی رائے تھی، لیکن غداری اور بہادری ایک ہی وجود میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مجھے صرف ان لوگوں کے تعاقب کا حکم ملا تھا۔ اگر راہ چلتوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہوتی تو تم مجھے بزدلی کا تانا نہ دیتے۔ جب تم جانتے ہو کہ ہماری لاشیں روندے بغیر تم ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ افسر نے کوئی جواب نہ دیا اور تذبذب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں عبد الملک گھوڑا دوڑاتا ہوا طاہر کے قریب پہنچا اور افضل کی طرف نیزہ تان کر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ طاہر نے کہا، عبد الملک لڑائی کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے دوست افضل ہیں اور غالباً واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عبد الملک نے جواب دیا، یہ اب اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ افضل تیار ہو جاؤ۔ نہیں عبد الملک ٹھہرو، طاہر چلایا، لیکن عبد الملک نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر افضل پر حملہ کر دیا۔ افضل نے بچاؤ کی کوشش کی لیکن عبد الملک کا نیزہ اس کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ طرفین پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ عبد الملک گھوڑا موڑ کر ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور افضل کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا، تم میں سے اور کون ہے جو خلیفہ کا نمک حلال کرنا چاہتا ہے؟ یہ خشک زمین منافقوں، بزدلوں اور غداروں کے خون کے لیے ترس رہی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں عبد الملک ہوں، شاید تم میں سے اکثر مجھے پہچانتے ہوں۔ عبد الملک نے ایک لمحے کے لیے خود اتار کر پھر سر پر رکھتے ہوئے کہا، اے کاش تم جینا اور مرنا جانتے۔ تم کمزور کے سامنے شیر اور طاقتور کے سامنے بھیڑیں بن جاتے ہو۔ تم عورتوں پر تیر برساتے ہو لیکن مردوں کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں۔ جاؤ جا کر اپنے سپہ سالار سے کہو کہ جس جنگل میں وہ شکار کھیلنے آتا ہے وہاں خرگوش نہیں چیتے رہتے ہیں۔ خوارزم شاہ کے ساتھ چند آدمی ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک ہزاروں سے لڑنا جانتا ہے۔ جاؤ، اگر مجھے یہ احساس نہ ہوا کہ ہماری تلواریں تمہارے خون سے شرمائیں گی تو میں شاید تمہیں بھاگنے کا موقع نہ دیتا۔ افضل کے ساتھی یکے بعد دیگرے کھسکنے لگے اور تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ عبد الملک طاہر کے قریب آیا، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ جلدی چلیے، صفیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ صفیہ؟ چلیے، وہ زخمی ہے۔ طاہر نے دوسرا سوال کیے بغیر گھوڑا سرپٹ چھوڑ دیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو اس نے عبد الملک سے سوال کیا، وہ کہاں ہے؟ میں انہیں اس پہاڑی کے پیچھے ندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں۔ زخم خطرناک تو نہیں؟ اسے 2 تیر لگے ہیں، ایک کا زخم معمولی ہے لیکن دوسرا بری طرح اس کی پسلی میں پیوست تھا۔ میں نے نکال دیا ہے لیکن کیا؟ خدا خیر کرے۔ صفیہ پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سعید اسے پانی پلا رہا تھا۔ طاہر کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا۔ صفیہ چند قدم آگے بڑھی لیکن آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ طاہر نے بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ صفیہ، تم یہاں کیوں آئیں؟ طاہر نے درد بھری آواز میں کہا۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ دیکھیے یہ ندی کس قدر چھوٹی ہے لیکن اس کا پانی کس قدر شفاف ہے۔ دریا بلا شبہ بہت بڑا ہے لیکن اس کے گدلے پانی سے اکتا گئی تھی۔ آپ کے گاؤں کے نخلستانوں میں بالکل اسی قسم کی ندیاں بہتی ہوں گی، ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں۔ میں ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گئی۔ طاہر کے چند ساتھی اس کے قریب آ پہنچے۔ عبد الملک انہیں لے کر ایک طرف ہو گیا۔ صفیہ نے کہا، آپ مغموم کیوں ہیں؟ میری طرف دیکھیے، میں خوش ہوں۔ ہاں، میں اس ندی کے متعلق کہہ رہی تھی۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس ندی کے کنارے چھوڑ جائیے۔ نہیں صفیہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہارے زخم معمولی ہیں۔ میں تمہیں ان نخلستانوں میں لے جاؤں گا جن میں ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں۔ اب حوادث کے طوفان کی کوئی لہر ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکے گی۔ صفیہ نے کہا، اور ہم ہر صبح گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف سیر کے لیے جایا کریں گے۔ ہاں صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ نیزہ بازی کی مشق کیا کروں گی، اور پھر میں نخلستانوں میں پھول تلاش کیا کروں گی، اور جب آپ لڑائی کے لیے جایا کریں گے تو میں ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کر آپ کی راہ دیکھا کروں گی۔ ہاں صفیہ۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، اب مجھے موت کا کوئی غم نہیں، آپ میرے پاس ہیں، آپ میرے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ صفیہ، طاہر نے آپ دیدہ ہو کر کہا۔ صفیہ نے آنکھیں کھولی لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر نے عبد الملک کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ طاہر نے کہا، اسے غش آ گیا ہے، پانی لاؤ۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد صفیہ کے چہرے پر کچھ تازگی آ گئی۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، شاید میں سو گئی تھی۔ اس نخلستان میں شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، میں وہاں کھڑی تھی اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، کہیں بہت دور۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر نیلاہٹ چھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، آپ دیر نہ لگائیں، فوج یہاں سے 1 منزل دور۔ عبد الملک نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا۔
طاہر دنیا و مافیہ سے بے خبر اس محبت و وفا کے پیکر مجسم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد الملک نے صفیہ کے چہرے پر اپنا رومال ڈال دیا اور طاہر کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، طاہر اٹھو، حوصلے سے کام لو۔ طاہر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عبد الملک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ عبد الملک نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے۔ طاہر بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ عبد الملک نے کہا، طاہر شاید دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہ تھا جس کے لیے وہ زندہ رہتی۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کے ساتھی ندی کے کنارے اس کی لاش کو پتھروں کے انبار کے نیچے دفن کر چکے تھے۔ طاہر نے چند جنگلی پھول چنے اور صفیہ کی قبر پر بکھیر دیے۔ عبد الملک نے کہا، چلو طاہر، اب دیر ہو رہی ہے۔ طاہر نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعید سے پوچھا، سپہ سالار کتنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے؟ 20,000 کے ساتھ۔ طاہر نے عبد الملک سے کہا، وزیر اعظم کا خط مجھے دو۔ طاہر نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، تو مہلب وہاں پہنچ چکا ہے، اب بغداد کا خدا حافظ۔ عبد الملک نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ سلطان نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کا رخ نہ کر لیا ہو، ہمیں ان کے پاس جلد پہنچنا چاہیے، چلو۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ راستے میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پتا چلا کہ وہ راستے میں سپہ سالار کی فوج سے کترا کر نکل آئے تھے، لیکن ہراول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کر تعاقب شروع کر دیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ قریباً 2500 جاں باز تھے۔ بغداد سے قشمور کی قیادت میں 20,000 سپاہیوں کی آمد کی خبر سنتے ہی اس نے 2,000 سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک پہاڑی پر خلیفہ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں اسے خبر ملی کہ خلیفہ کا ایک اور سالار مظفر الدین 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شمالی مشرق سے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے یلغار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر، عبد الملک اور سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ یہاں سے بچ کر نکل گیا تو بھی وہ اس وقت تک تعاقب کریں گے جب تک وہ تاتاریوں کے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ جب کشمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جھنڈا دے کر اسے صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ طاہر نے کشمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اول تو بغداد جانے کے لیے راستہ نہ روکا جائے۔ سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اس کی غلط فہمیاں دور کرے گا، ورنہ اسے یہاں ٹھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع دیا جائے، اور اگر یہ دونوں درخواستیں ناقابل قبول ہوں تو سلطان واپس جانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ کشمور جلال الدین کے ساتھ 500 آدمی دیکھ کر اپنی قوت تسخیر کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا، ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ طاہر نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کشمور نے سنی انسنی ایک کر دی۔ اس نے اس کے باقی جرنیلوں سے اپیل کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ طاہر نے مایوس ہو کر کہا، میں تمہارے پاس دوستی اور محبت کے پھول لے کر آیا تھا، لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلا رہے ہو۔ میں صلح کا ایلچی بن کر آیا تھا، لیکن تم جنگ چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ افسوس، سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا مہمان نواز کوئی نہیں، لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھن گئی۔ جلال الدین لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن آج وہ تلوار جو بارہا تاتاریوں کے خون میں ڈوب چکی ہے، مسلمانوں کی تلوار سے ٹکراتے ہوئے یقیناً شرمائے گی۔ خدا معلوم اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ہمارے ساتھ تھوپی جا رہی ہے۔ کشمور نے کہا، جاؤ، ہمیں اس لڑائی کا نتیجہ معلوم ہے، اور ایک ساتھ کے اندر اندر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے صرف ایک بات معلوم ہے، اور وہ یہ کہ خوارزم کی طرح بغداد کی عظمت کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، اور ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست ہوگی۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ کشمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا طعنہ ناقابل برداشت تھا۔ ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایرانی اور ترک سرداروں میں سے بھی بعض تذبذب کا شکار تھے، اس لیے کشمور نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے فوراً حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جلال الدین نے اپنے عقب میں چھپی ہوئی فوج کو ہدایت بھیج کر کشمور کی فوج کا مقابلہ کیا۔ بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چند حملے کرنے کے بعد اس نے پسپائی شروع کر دی۔ کشمور نے یہ سمجھتے ہوئے کہ سلطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اس کا پیچھا کیا۔ سلطان رک رک کر لڑتا ہوا کشمور کی فوج کا بیشتر حصہ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیر انداز گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اچانک اپنے آگے پیچھے دائیں اور بائیں پتھروں اور تیروں کی بارش دیکھ کر کشمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگانے میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ تنگ گھاٹی میں وہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پیچھے مڑا۔ واپسی پر قریباً 3 کوس تک
راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پتھروں کی بارش میں سے گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی جرت نہ کی۔ چند کوس کشمور کا تعاقب کرنے کے بعد سلطان واپس چلا آیا۔ راستے میں مظفر الدین کے 10,000 سپاہیوں سے اس کی مٹبھیڑ ہوئی۔ مظفر الدین کی فوج کشمور کی شکست کے بعد بددل ہو چکی تھی۔ اس نے معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ ان فتوحات کے بعد رضاکاروں کے دستے جوق در جوق سلطان کی فوج میں داخل ہونے لگے اور چند ماہ میں اس کے سپاہیوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ تبریز کو گورنر تاتاریوں کا حلیف تھا۔ سلطان نے اسے غداری کی سزا دینے کے لیے تبریز کی طرف پیش قدمی کی۔ گورنر تاتاریوں کی مدد کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا اور سلطان نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ تبریز پر قابض ہونے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند اور علاقے فتح کیے۔ اسی اثنا میں اسے بغداد کے خلیفہ الناصر الدین اللہ کی وفات اور اس کے بیٹے ظاہر کی مسند نشینی کی خبر ملی۔ ناصر کی وفات کی خبر ملتے ہی سلطان نے طاہر اور عبد الملک کو بلا کر نئے خلیفہ ظاہر کی عادات و خصائل کے متعلق چند سوالات پوچھے۔ طاہر نے سلطان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں ظاہر سے صرف ایک بار ملا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک کمزور آدمی ہے لیکن بدتینت نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح تاتاریوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے مدت سے جانتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ عالم اسلام کے اتحاد کا بہت حامی ہے۔ جہاں تک خیالات کا تعلق ہے وہ اپنے باپ کی ضد ہے لیکن وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والوں میں سے نہیں۔ تاہم بغداد میں اگر کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا ہو تو اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے۔ سلطان نے کہا، میرے خیال میں تم دونوں اس کے لیے بہترین مشیر بن سکتے ہو۔ اگر میں تمہیں اپنے ایلچی بنا کر اس کے پاس بھیجوں تو وہ یقیناً تمہاری باتوں پر توجہ دے گا۔ بغداد میں تاتاریوں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا ہے اور بغداد کی غیر جانبداری کے باعث اہل مصر اور شام ہمارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تم بغداد جاؤ، خلیفہ ظاہر کو تاتاریوں کے خلاف تمام اسلامی ممالک کی رہنمائی کے لیے آمادہ کرو اور انہیں یقین دلاؤ کہ جب تک میں زندہ ہوں تاتاریوں کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول رکھوں گا۔ اگر وہ چاہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بغداد میں تمام اسلامی ممالک کی فوج اکٹھی کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ جس دن ہم بغداد، مصر، عرب اور شام کی افواج کے ساتھ تاتاریوں پر حملہ کریں گے اسی دن ہندوستان میں ہمارا حلیف سلطان التمش تاتاریوں کے خلاف اعلان جنگ کر دے اور ایران، ترکستان اور خراسان کے عوام جو اب تک دبے ہوئے ہیں اچانک اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے اب یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے اعانت کے لیے کسی کے پاس جانے کی بجائے یہاں رہ کر اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس بے سر و سامانی کی حالت میں چند برس تاتاریوں کے ساتھ لڑتا رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ مسلمان میری امداد کے لیے ضرور آئیں گے۔ چند دنوں تک آذربائیجان سے 10-15 ہزار اور سپاہی میرے ساتھ آ ملیں گے اور فوج کی اتنی تعداد کے ساتھ میں انہیں کم از کم 2 برس اور پریشان کرتا رہوں گا۔ اس عرصے میں تم سارے عالم اسلام کو جگا سکتے ہو۔ ہم تیار ہیں، طاہر اور عبد الملک نے یک زبان ہو کر کہا۔ سلطان نے کہا، مبارک کو میرے پاس رہنے دو، وہ صرف ایک سپاہی ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد طاہر اور عبد الملک بغداد پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ ظاہر نے ان کی آمد سے باخبر ہوتے ہی انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ پہلی ملاقات کے بعد طاہر نے جلال الدین کے نام جو خط لکھا اس کا مفہوم یہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اپنی توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ مغلب جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا خلیفہ سے ہماری ملاقات کے بعد اچانک روپوش ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے فوج کی تنظیم کا کام عبد الملک کے سپرد کر دیا ہے اور میرے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ میں ان کا ایلچی بن کر شام، مصر، عرب، مراکش اور اندلس جاؤں۔ میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ حج چونکہ قریب تھا اس لیے عبد الملک نے طاہر کو مشورہ دیا کہ تم سب سے پہلے مکہ جاؤ، وہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوں گے اور تمہارے لیے جہاد کی تبلیغ کا بہترین موقع ہوگا۔ اس کے علاوہ راستے میں تم اپنے گھر بھی جا سکو گے۔ ایک دن شام سے کچھ پہلے زید ایک خوبصورت بچے کو اٹھائے نخلستان سے باہر کھلی فضا میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک اسے کچھ فاصلے پر ایک سوار سرپٹ آتا ہوا دکھائی دیا۔ زید چند قدم آگے بڑھ کر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ سوار نے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور چہرے سے آہنی نقاب سرکا کر اوپر کر دیا۔ زید نے طاہر طاہر کہتے ہوئے بھاگ کر ایک ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی بھاگ پکڑ لی۔ بچہ اس غیر متوقع ہلچل سے گھبرا کر ایک لمحے کے لیے منہ بسورنے کے بعد بلک بلک کر رونے لگا۔ زید نے جلدی سے گھوڑے کی بھاگ چھوڑ کر اسے تھپکتے ہوئے کہا، واہ، اپنے ابا کو دیکھتے ہی میری شکایت شروع کر دی، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گھوڑے سے اتر کر اسے چپ کیوں نہیں کراتے؟ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بچہ اچانک خاموش ہو گیا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس کی چمکتی ہوئی زرہ پر ہاتھ مارنے لگا۔ میں گھر پر خبر کر دیتا ہوں۔ زید نے یہ کہہ کر گھوڑے کی بھاگ پکڑ لی اور نخلستان کی طرف بھاگنے لگا۔ طاہر نے آہستہ آہستہ چند قدم نخلستان کی طرف اٹھائے اور پھر رک کر بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ بچہ اب زرہ سے توجہ ہٹا کر خود کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ طاہر نے سر جھکا دیا۔ بچے کے ننھے ننھے نرم اور خوبصورت ہاتھ اس کے گالوں سے لگے۔
اس کے دل میں ایک لطیف اور خوشگوار دھڑکن پیدا ہوئی اور اس نے بچے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی ساری توجہ اور محبت سمٹ کر بچے کے ننھے معصوم اور خوبصورت چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بے اختیار اس کے گالوں، اس کے ہونٹوں، اس کی پیشانی اور اس کی آنکھوں پر بوسے دے رہا تھا۔ میرا بیٹا، میری زندگی، میری روح۔ طاہر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر آپ نے چند دن اس طرح پیار کیا تو یہ بگڑ جائے گا۔ طاہر نے چونک کر سامنے دیکھا۔ ثریا چند قدم کے فاصلے پر دروازے سے باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ثریا نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ طاہر نے پریشان سا ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چند قدم دور احمد بن حسن، شیخ عبد الرحمن، سعیدہ اور خلیفہ صحن سے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کو ثریا کے سپرد کیا اور مکان کے صحن میں داخل ہوا۔ گھر کے افراد اور طاہر کے درمیان ابھی 8-10 گز کا فاصلہ تھا کہ نخلستان کے ایک طرف سے اسماعیل اور امین بھاگتے ہوئے نمودار ہوئے اور طاہر کے ساتھ لپٹ گئے۔ اسماعیل ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے کہ زید نے آپ کے آنے کی خبر دی۔ جب گھر کے تمام افراد طاہر کے گرد حلقہ بنائے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے تو اسماعیل نے شیخ کی طرف ایک شرارت آمیز تبسم سے دیکھتے ہوئے کہا، نانا جان، آپ نے پہچانا انہیں؟ یہ بھائی طاہر ہیں۔ شیخ غضبناک ہو کر عصا بلند کرتے ہوئے چلایا، ٹھہرو نالائق، اور اسماعیل بھاگتے ہوئے کئی گز دور جا کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ حنیفہ زیر لب مسکرا رہی تھی، لیکن حنیفہ اور سعید نہ تو شیخ کے غصے کی وجہ جان سکیں نہ اسماعیل کے قہقہوں کا راز۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر کے ارادوں سے واقف ہو کر ثریا نے حج اور اس کے بعد اسلامی ممالک کی تبلیغی مہم میں طاہر کا ساتھ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ سعیدہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ثریا کے متعلق میں جو کچھ سن چکی ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ وہ تمہاری بہت بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ شیخ نے کہا، مجھے اس پر اعتراض نہیں، لیکن بچہ؟ سعیدہ نے کہا، وہ میرے پاس رہے گا، اب بھی وہ میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ سعیدہ کے اصرار پر حنیفہ اپنی نواسی کے بیٹے کو اس کے پاس چھوڑنے پر رضامند ہو گئی۔ اسماعیل جو ایک کونے میں کھڑا تھا بول اٹھا، میں حج کرنے کے بعد ان کے ساتھ جاؤں گا۔ شیخ نے کہا، چپ رہو، یہ تمہاری تعلیم کا زمانہ ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، آپ بے حد مصروف آدمی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اسماعیل کی تعلیم و تربیت مجھے سونپ دیں، امین کے ساتھ اس کا دل لگا رہے گا۔ شیخ نے کہا، میں چند دن سے یہی سوچ رہا تھا، لیکن حیران ہوں کہ اس نالائق کے بغیر میرا دل کیسے لگے گا۔ میں اس کی شوخیوں اور شرارتوں کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں جس قدر اس کے کہکہوں سے خفا ہوتا ہوں، اسی قدر انہیں سننے کے لیے بے قرار رہتا ہوں۔ یہ میرے بڑھاپے کی زندگی کا ایک جزو بن گیا ہے۔ بچپن میں یہ میرے جوتے چھپا دیا کرتا تھا اور اب ان میں کھجوروں کی گٹھلیاں ڈال دیتا ہے۔ میں خفا ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی شرارتیں نہ کرتا تو میری زندگی کس قدر بے کیف ہوتی، لیکن تعلیم کے لیے مجھے اس کو آپ کے پاس چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ادھر آؤ اسماعیل۔ اسماعیل ندامت سے سر جھکائے آگے بڑھا اور شیخ نے پیار سے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ بیٹا، میں حج کے بعد تمہیں یہاں چھوڑ دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم ہفتے میں 2 بار شہر میرے پاس ضرور آیا کرو گے۔ بیٹا، میرا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اسے سمیٹنے کے لیے بھی ایک مدت چاہیے، تو میں ہر روز آپ کے پاس آیا کروں گا۔ شام کو میں اور امین گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف جانے کے بجائے شہر کی طرف چلے جایا کریں گے۔ بہت اچھا، میں ہر روز تمہاری طرف سے ایک نئی شرارت کے لیے تیار رہا کروں گا۔ نانا جان، اسماعیل نے آبدیدہ ہو کر کہا، مجھے معاف کیجیے، میں آئندہ کبھی شرارت نہیں کروں گا۔ رات کے وقت شیخ عبد الرحمن اپنے بستر پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے کہا، کون ہے؟ نانا جان، میں ہوں، اسماعیل نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ نانا جان، میں… ہاں کہو۔ نانا جان، معاف کیجیے، آپ کے ساتھ آئندہ کوئی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرنے سے پہلے میں ایک شرارت کر چکا تھا۔ میرے موزوں میں پھر گٹھلیاں ڈال دی ہوں گی۔ اچھا جاؤ، میں کل صبح نکال لوں گا۔ نہیں نانا جان، میں خود نکال دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر شیخ کے بستر کے نیچے تاریکی میں ہاتھ مارنے کے بعد اسماعیل نے کہا، نانا جان اگر اجازت ہو تو شمع لے آؤں، مجھے تمام جوتے نہیں ملے۔ شیخ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی سعادت مندی کا ثبوت دینے پر تلے بیٹھے ہو، جاؤ لے آؤ شمع۔ اسماعیل دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شمع ہاتھ میں لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ امین بھی تھا۔ اسماعیل نے امین کے ہاتھ میں شمع دیتے ہوئے تمام جوتے اکٹھے کر کے اٹھا لیے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا
اللہ نگہبان۔